بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بغداد کے نزدیک ایک چھوٹی بستی میں نیک دل مگر غریب چرواہا قاسم رہتا تھا۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں بیوی فاطمہ اور ایک ننھا سا بیٹا تھا۔ قاسم کا سہارا اس کا بوڑھا اور بیمار باپ تھا جو جوانی میں بھی چرواہا رہا تھا۔ چہرے پر دھوپ کے نشان اور ہاتھوں پر محنت کی لکیریں تھیں مگر دل میں ایمان اور زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ ایک دن باپ کی حالت بگڑ گئی۔ اس نے قاسم کا ہاتھ تھاما اور کمزور آواز میں وصیت کی، بیٹا میرے پاس تمہارے لیے کوئی خزانہ نہیں، میرا سرمایہ یہی بکریاں ہیں۔ ایک نصیحت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ صدقہ مال میں برکت ڈالتا ہے اور آفتیں ٹال دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند لیں۔ قاسم نے قبر پر کھڑے ہو کر عہد کیا، ابا جی، میں صدقہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ قاسم صبح بکریاں چراگاہ کی طرف لے جاتا، خود لکڑیاں کاٹتا، شام کو لکڑیاں بیچتا اور تھوڑے سے سکوں میں سے ایک حصہ صدقہ کر دیتا۔ کبھی کسی یتیم کے ہاتھ میں سکہ رکھ دیتا، کبھی کسی مسافر کو کھانا کھلا دیتا۔ فاطمہ کہتی، ہم خود محتاج ہیں، پھر بھی روز کچھ نہ کچھ دے دیتے ہو۔ قاسم مسکرا کر جواب دیتا، صدقہ سے آفتیں ٹلتی ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ مگر آزمائش کا وقت آ گیا۔ ایک دن نقاب پوش چور ریوڑ سے ایک بکری چرا لے گیا۔ قاسم نے صبر کیا مگر وقفے وقفے سے مزید بکریاں غائب ہونے لگیں۔ گھر میں دودھ کم ہو گیا۔ ایک دن فاطمہ کی آنکھوں میں نمی تھی، آج بیٹے نے دودھ مانگا اور گھر میں ایک قطرہ نہیں۔ قاسم کا دل ٹوٹ سا گیا لیکن زبان پر شکو نہ آیا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر دعا کرتا، رب مجھے ثابت قدم رکھ، پھر وہ وسعت دے کہ میں تیری راہ میں زیادہ خرچ کر سکوں۔ دوہری مشکل تھی، اگر لکڑی نہ بیچے تو چولہا نہ جلے، اور اگر بکریوں کے ساتھ رہے تو روزی کہاں سے آئے؟ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ بکریوں کو جنگل نہیں لے جائے گا۔ وہ خود روز جنگل جاتا، لکڑی بھی کاٹتا اور بکریوں کے لیے گھاس بھی لاتا۔ یوں بکریاں گھر میں محفوظ رہیں۔ محنت دوگنی ہو گئی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مگر قاسم نے صدقہ نہ چھوڑا بلکہ جس قدر بن پڑتا دیتا رہا۔ ایک روز تیز دھوپ میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے اسے ایک عجیب سا درخت نظر آیا۔ جڑ کے پاس مٹی ابھری ہوئی تھی۔ تجسس سے اس نے کھدائی کی تو ایک لکڑی کا صندوق برآمد ہوا۔ ڈھکن کھولا تو سونے کے سکے اور قیمتی زیورات چمک اٹھے۔ قاسم سجدے میں گر پڑا، اے اللہ، یہ تیری عنایت ہے، تو نے میری محنت اور صدقہ ضائع نہیں کیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اب پہلے سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ کرامت یہیں ختم نہ ہوئی۔ اگلے دن وہی نقاب پوش چور اپنی حویلی کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ قاسم کی سمجھدار بکریاں موقع پا کر ایک ایک کر کے بھاگیں اور سیدھی اپنے اصل مالک کے گھر پہنچ گئیں۔ بستی والوں نے خبر دی تو قاضی کے حکم پر چور پکڑا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کوئی مفلس نہیں بلکہ ایک امیر لالچی آدمی تھا۔ اس کے پاس سے برآمد سارا چوری کا مال اصل مالکان کو لوٹا دیا گیا اور چور کو سخت سزا دی گئی۔ قاسم نے دیکھا تو دل میں آیا، حرام کا مال باقی نہیں رہتا، لمحوں میں فنا ہو جاتا ہے، اور حلال روزی ساتھ صدقہ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اب قاسم کے پاس ریوڑ بھی واپس تھا اور صندوق کی دولت نے تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیا تھا۔ مگر سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اس کا دل پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو گیا تھا۔ وہ کہتا، یہ سب صدقہ کی برکت ہے، میں اللہ کی راہ میں پہلے سے بڑھ کر خرچ کروں گا۔ دوستو، اس کہانی کا پیغام صاف ہے، مشکل گھڑی میں صبر اور صدقہ کرو، اللہ برکتیں نازل کرتا ہے، آفتیں ٹلتی ہیں اور دروازے کھلتے ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنے رزق میں سے حصہ نکالی، ضرورت مندوں کا سہارا بنیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کے حالات بہتر کرے، آمین۔